السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد مانی اپنے پہلے ولاگ کے ساتھ۔ بلا شبہ میرے لیے ایک نیا پلیٹ فارم ہے، لیکن اسپورٹس کی صحافت سے میرا تعلق جو ہے وہ نیا نہیں ہے۔ یہ رشتہ تقریباً 24 سال پر محیط ہے اور اس دوران مختلف ٹی وی چینلز اور مختلف اخبارات سے کام کرنے کا اعزاز حاصل رہا اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح ٹی وی چینلز یا اخبارات کے لیے کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کا خیال رکھا، یہ سلسلہ یہاں بھی جاری رکھا جائے اور آپ کی خدمت میں کھیلوں کی تمام خبریں، ان پر تجزیے تبصرے پہنچائے جائیں اور اندر کی باتیں بھی آپ کو بتائی جائیں، آف دا فیلڈ سرگرمیوں کا بھی ذکر کیا جائے، میدان کا احوال بھی آپ سے شیئر کیا جائے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، ہاکی کا، ٹینس کا، فٹ بال کا یا دیگر کھیلوں کا میدان۔ بات شروع کرتے ہیں گارل ٹیسٹ سے، جس کے چوتھے دن کا کھیل اب سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے اور پاکستان کے لیے یہ میچ جو ہے ایک امتحان بن چکا ہے۔ سری لنکا کی ٹیم چونکہ 330 رن سے زائد کی برتری حاصل کر چکی ہے، اس کی 9 وکٹیں گر چکی ہیں۔ بلا شبہ کچھ دیر بعد جو ہے جب یہ میچ شروع ہوگا تو پاکستان ٹیم آخری کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ سری لنکن ٹیم مزید کتنے رنز کا اضافہ کرتی ہے اور پاکستان کو کتنا ٹارگٹ دینے میں کامیاب ہوتی ہے، لیکن بہرحال اگر سری لنکا آج ان کی آخری وکٹ جلد بھی گر جاتی ہے تو وہ اتنا ٹوٹل سیٹ کر چکی ہے کہ جو پاکستان کے لیے جس تک پہنچنا کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ بلا شبہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے، کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں چوتھی اننگ کھیلنا ویسے ہی ایک چیلنج ہوتا ہے اور خاص طور پہ جب آپ کے سامنے اتنا بڑا ٹارگٹ ہو، 300 پلس کا ٹارگٹ لگا ہوا ہو تو وہ آسان نہیں ہوتا۔ پھر گال جیسی کنڈیشنز میں جس طرح کے ٹرکی کنڈیشنز ہیں، سلو وکٹ ہے اور بال سم ٹائم بیٹھ بھی رہا ہے اور بال جو ہے بعض اوقات یہاں پہ اسپن بھی کر رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے آسان نہیں ہے۔ اور سری لنکن ٹیم جو ہے وہ اس کے اسپنرز نے جس طرح پہلی اننگ میں پرفارم کیا، بالخصوص ہم بات کریں گے جے سوریا کی۔ پربھات جے سوریا ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے سری لنکن ٹیم میں، جنہوں نے اپنے ڈیبیو کے پہلے تینوں اننگز میں 5 سے زائد وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ریسنٹلی آسٹریلیا کے خلاف اپنے ڈیبیو میں انہوں نے 12 وکٹیں حاصل کی اور اب پاکستان کے خلاف بھی پہلی اننگ میں انہوں نے 5 وکٹیں حاصل کی، تو وہ پاکستان کے لیے ایک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جس طرح پہلی اننگ میں انہوں نے ڈیلیور کیا تو آبویسلی پاکستانی کرکٹرز کے اوپر ان کا تھوڑا سا پریشر بھی ہوگا۔ لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب سری لنکا جہاں تک پہنچ چکا، یہ چیلنج ہے یا امتحان ہے، اب آپ کو اس کو فیس کرنا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پازیٹیو رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ مطلب جس طرح ہم نے ماضی میں بعض اوقات دیکھا کہ ٹیمیں چاہے پاکستان ہو یا دیگر ٹیمیں ہوں ٹارگٹ چیز کرنے جاتی ہیں، تو جب ان کا جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہے کہ ان کی انٹینشن کیا ہے۔ آپ نے اگر انٹینٹ شو نہیں کیا جیت کا تو آپ کے لیے جو ہے معاملات مشکل ہو جائیں گے کہ آپ جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ بلاکنگ کرتے ہیں، بیٹسمین ضرورت سے زیادہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، تو یہ چیز آپ کے لیے مسئلہ کر سکتی ہے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ بلاکنگ کریں گے آپ اپوزیشن کو جو ہے اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع دیں گے اور اس صورت میں آپ کا جو ہے انڈر پریشر آتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے جو ہے حالات اچھے نہیں رہیں گے۔ تو اس میں آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جائیں اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں اور جتنی زیادہ سے زیادہ پارٹنرشپ بلڈ کرتے ہیں اتنا آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ آپ کو پاکستان ٹیم کو اس وقت ضرورت ہے کہ پارٹنرشپ بلڈنگ کی مطلب اوپنر سے یہ چیز شروع ہوتی ہے کہ اگر اوپنرز آپ کو اچھا سٹینڈ دیتے ہیں تو آبویسلی جو آپ کا ون ڈاؤن یا مڈل آرڈر ہوگا اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بن جائے گا۔ لیکن اگر جو بیٹسمین جاتا ہے وہ آنے والوں کے لیے بارودی سرنگیں چھوڑ جاتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ جس طرح ہم نے پہلی اننگ میں دیکھا کہ سوائے بابر اعظم کے کوئی بیٹسمین پرفارم نہیں کر سکا اور بیٹسمین آئے اور چلتے بنے، مہمان اداکار کی طرح آتے رہے جاتے رہے اور صرف بابر اعظم تھے کہ جو کریز پر ٹھہر سکے، یا آخر میں ان کے ساتھ نسیم شاہ نے جو ہے بڑی کمٹمنٹ شو کی اور انہوں نے بابر کا پورا ساتھ دیا اور پاکستان کو جو ہے ایک بڑے خطرے سے بچایا اور پاکستان جو ہے ڈیفیسٹ کو تقریباً ختم کرنے میں کامیاب رہا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بابر اعظم کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ بابر میں پورا پوٹینشیل ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بار پرفارم کریں گے۔ ہم ان سے یقیناً یہی امید رکھتے ہیں کہ بابر اعظم کو جب موقع ملے گا وہ پاکستان کے لیے پرفارم کریں گے جس طرح سے وہ ماضی میں پرفارم کرتے آئے ہیں۔ لیکن بھائی، آپ جو باقی بیٹسمین ہیں وہ بھی کھیلنے کے لیے آئے ہیں، وہ کوئی صرف فلندہ بلینک نہیں ہے پاکستان ٹیم میں۔ چاہے وہ اوپنرز ہوں، چاہے وہ ون ڈاؤن ہوں، چاہے وہ دیگر بیٹسمین ہوں، ان کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا۔ بالخصوص
میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اظہر علی کے اوپر اس وقت بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان ٹیم کے اس وقت موسٹ سینئر بیٹسمین ہیں، تو ان کو جو ہے لازمی جو ہے ایک بڑی اننگ کھیلنا ہوگی اور ایک ایز لانگ ایز پاسبل جو ہے وکٹ کے اوپر اسٹے کرنا پڑے گا۔ اب یہ تو ہم نے بات کی کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تھوڑی سی بات اس پہ بھی کرتے چلیں کہ ابھی تک کیا آپ سے کہاں غلطیاں ہوئیں یا کہاں آپ سے تھوڑی بھول چوک ہوئی۔ بہرحال کھیل میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کریں گے سلیکشن کی، جو ایک زبان زد عام ہے کہ آپ نے سلیکشن میں تھوڑی آپ سے بھول ہو گئی کہ آپ نے فواد عالم کو، جو کہ اسپنرز کو کھیلنے میں کافی مہارت رکھتے ہیں، اور ریسنٹ پاس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو فواد کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اسپنرز کے اگینسٹ بہت اچھا ہے، بہت ایبسولوٹلی شاندار، کہ وہ جب سے ان کا کم بیک ہوا ہے ٹیم میں 10 سال کے بعد ان کو موقع ملا پاکستان ٹیم میں واپس آئے، تو اس وقت سے لے کر آسٹریلیا کے خلاف سیریز تک یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بابر اعظم کے علاوہ اگر کوئی پلیئر جو پوری طرح پورے پوٹینشیل کے ساتھ کھیلتا نظر آیا تو وہ فواد عالم نے۔ صرف آسٹریلیا کے خلاف سیریز کی بنیاد پر آپ ان کو ٹیم سے نکال دیتے ہیں، جو کسی طرح بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر پاکستان ٹیم میں بہت سارے پلیئر ہیں جو بہت عرصے سے اسٹرگلنگ فیز سے گزر رہے ہیں۔ محمد رضوان نو ڈاؤٹ کہ ون ڈے یا T20 میں پرفارم کر رہے ہیں، لیکن ٹیسٹ کا ریکارڈ ابھی تک ان کا اس طرح سے وہ کھل کر سامنے نہیں آیا ہے۔ اسی طرح اظہر علی کی بات کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا ایسٹ ہے، انہوں نے پاکستان کرکٹ کے لیے بہت سرو کیا ہے، لیکن ریسنٹ پاس میں کہہ لیں یا جب سے مصباح الحق اور یونس خان گئے ہیں ان کی جگہ نہیں لے سکے، حالانکہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ان کی جگہ لیتے، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر ایسے میں صرف فواد عالم کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنا سمجھ سے باہر ہے۔ پھر آپ نے ایک تیسرے فاسٹ بالر کو ٹیم میں ڈال دیا گال کی وکٹ پر، جو کہ اسپن فرینڈلی وکٹ ہے، جہاں پہ جو ہے اسپنرز کو کافی مدد ملتی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ کل جس طرح یاسر شاہ نے اور نواز نے فائدہ اٹھایا وکٹ سے، اور اس طرح جے سوریا سری لنکن اسپنر جو ہیں انہوں نے پوری طرح فائدہ اٹھایا، تو یہاں پر بہتر تھا کہ پاکستان ٹیم کو بھی جو ہے 3 اسپنرز کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ آپ نے سلمان آغا کو فواد کی جگہ سلیکٹ کیا، اور ایک لاجک یہ پیش کی گئی بعض حلقوں کی طرف سے کہ سلمان علی آغا جو ہیں وہ اسپن بالنگ بھی کرنا جانتے ہیں اور اسپن بالنگ کی مہارت رکھتے ہیں، تو بھائی اگر آپ نے ان کو سلیکٹ یہی وجہ تھی تو پھر بہتر نہیں تھا آپ ساجد خان کے ساتھ جاتے؟ آپ ساجد خان کو کیوں بٹھا دیا آپ نے اور ان کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا؟ پھر آپ کے پاس نعمان علی موجود ہیں، آپ ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہی ہمیں دیکھنا ہے کہ آگے آپ کس طرح سے صورتحال کا مقابلہ کرتے ہیں، کس طرح سے پاکستان ٹیم جو ہے کھیلتی ہے چوتھے دن۔ دیکھیں یہاں ایک چیز ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو گال کی وکٹ ہے، یہاں پر کبھی 268 سے زیادہ کا ٹارگیٹ چیز نہیں ہوا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان ٹیم یہ ہے جس نے سری لنکا کے خلاف UAE میں 2 سیشنز میں 300 سے زائد کا ٹارگیٹ چیز کیا تھا۔ یہی ٹیم ہے جس نے سری لنکا میں ایک 300 پلس کا بہت بڑا ٹارگیٹ جو ہے پاکستان ٹیم میں بڑے آسانی سے چیز کیا تھا۔ تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اس تاریخ کو دہرائے گی، جو بھی ٹارگیٹ پاکستان ٹیم کو ملتا ہے اس کا عمدگی سے پیچھا کرے گی، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں جب ہماری ملاقات ہوگی تو حالات جو ہے پاکستان کے حق میں کافی بدلے ہوئے ہوں گے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، توقع ہے کہ آپ ضرور فیڈ بیک دیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔